پیپلز پارٹی کے بجٹ سے متعلق تحفظات دور ہونے کا امکان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات کا فیصلہ۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وفاق اور پنجاب کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ بلاول بھٹو وفاقی بجٹ کے بارے میں پارٹی تحفظات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھیں گے۔ قومی اداروں کی نشکاری پر پیپلز پارٹی کے تحفظات سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کے درمیان 3 بار ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو چکا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ کی لوڈ شیڈنگ کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ڈی آئی خان گریڈ اسٹیشن آمد۔ رابطہ حکام کو لوڈ شیڈنگ شیڈیول لکھ کر دے دیا۔ کہا تمام فیڈرز پر زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے زیادہ لوڈ شیڈنگ پر خود فیڈر آن کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اگر نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی گئی تو یہاں سے سوئچ آف کر دوں گا۔ صوبے کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپنے اپنے علاقوں میں گریڈ اسٹیشنز کا دورہ کرنے کے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ بحران۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے پی میں رابطہ۔ علی امین گنڈاپور نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے 2 روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی گریڈ اسٹیشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو۔ ادھر علی امین گنڈاپور کا لوڈ شیڈنگ کا نوٹس۔ صوبے کے تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھا۔ بعض اضلاع میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے زائد نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر وفاقی حکومت پر چڑھائی، دھمکیاں بھی دے دیں۔ یہ لوگ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں، انہیں کس طرح نکالنا ہے مجھے پتا ہے، آپ کو لانے والے بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں صوبے کا پیسہ دیں، پیسہ نہ ملا تو IMF کو بتائیں گے ہمارے نام پر پیسے لیتے ہیں اور ہمیں دیتے بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے علی امین گنڈاپور کو دھمکی وزیر اعلیٰ کا لقب دے دیا۔ اسما بخاری کے پریس کانفرنس میں لفظی گولہ باری۔ کہتی ہیں دھمکی وزیر اعلیٰ پہلے کوڑا تو اٹھا لیں۔ خیبر پختونخوا میں آلائشیں اور کوڑا سڑکوں پر موجود ہے۔ یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ لوگ گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ چین کے حالیہ دورے کے بعد تعلقات مزید بڑھے، ایک سیاسی جماعت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین کامیاب رہا۔ پاک چین تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایک پارٹی کی جانب سے پاک چین تعلقات پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاک چین تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا دشمن تو کر سکتا ہے مگر کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا۔ ریاست کو اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ ریاست ہمیشہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہونی چاہیے۔ قدرت کو عوام پر رحم آ گیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نارووال، مرید کے شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین میں بارش، شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم کا حال بتانے والوں کی آج سے 22 جون تک مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا تیسرا خوشیوں بھرا دن بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ خوابوں کے دور چلتے رہے، یاروں اور دوستوں کی محفلیں، خوب ہلا گلا، چٹپٹے کھانوں، کڑاہی، مٹن، بریانی اور نمکین گوشت سے مہمانوں کی توازہ کی گئی۔ تکا بوٹی پر بھی ہاتھ صاف کیا گیا۔ میٹھے میں فرنی اور آئس کریم کے دور، مشروبات اور قہوے بھی پیش کیے گئے۔ چٹپٹے کھانے اور سیر سپاٹے، بچہ پارٹی کے عید پر نان سٹاپ موج مستیاں، پارکس میں ہلا گلا کیا۔ تفریحی مقامات پر رونقیں، کشتی رانی، گھڑ سواری اور اونٹ کی سواری سے بھی لطف اندوز۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر پارکوں میں گہما گہمی۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت۔ عید کے 3 دن میں ستھرا پنجاب کی مہم نے ہر روز عوامی خدمت کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا 3 روزہ خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عید صفائی مہم کی ٹیم کو پیغام دیا کہ شاباش ٹیم پنجاب شاباش، میونسپل اداروں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت عملے کو خراج تحسین۔ ویل ڈن پنجاب، ویل ڈن مریم نواز۔ وزیر اعظم شہباز شریف بڑی عید پر بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر خوش، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ پیغام میں کہا، ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں 80% کمی قابل ستائش ہے۔ شدید گرمی میں عملے نے جس محنت سے کام کیا قابل تعریف ہے۔ شاعرانہ تبصرہ کرتے ہوئے بولے، عرق ریزی کے ساتھ عرق گلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید کی چھٹیاں ختم ہونے پر مسافروں کی واپسی کے پیش نظر مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور اور دیگر شہروں میں مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوور چارجنگ کی صورت میں مسافروں سے وصول کردہ کرایہ واپس کرائے اور بس عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی UAE کے صدر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاکستان اور UAE کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو پائیدار اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلسل حمایت پر صدر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ حکومت یا اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان کا جھکاؤ کس طرف؟ سربراہ JUIFA نے 29 جون کو مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس سے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہروں، دھرنوں اور لانگ مارچ بارے غور ہوگا۔ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن کے رابطے تیز۔ پاکستان تحریک انصاف اور JUIFA میں ایک اور رابطہ۔ اسد فیصل کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید کے 2 دن بعد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اور PTI رہنماؤں کے درمیان پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جاگرا 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ۔ آزاد کشمیر ضلع نیلم میں زیر تعمیر 50 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کی تعمیر پر بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم کو منصوبے کی 2025 میں تکمیل بارے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا منصوبے کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بلوچستان کے نئے مالی سال کا 870 ارب روپے کا بجٹ 21 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق تعلیم اور صحت کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ بجٹ میں 3000 نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس 21 جون شام 7 بجے متوقع ہے۔ چھٹی کے روز قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیئرمین ٹرافی کی تیاری کے لیے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جائزہ ہے۔ چیئرمین PCB نے 30 جون تک دفاتر گرانے کا ٹاسک دے دیا۔ عید تعطیلات کے بعد مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے اور کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اضافی وسائل لگا کر کام کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کو FWO کے حکام نے بریف بھی کیا۔